چلتا. کالے کپڑے پر مزید کالا رنگ مارو پتہ نہیں چلتا، وہ پہلے ہی سے کالا ہے، اس کو مزید کالا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح میرے عزیزو یہ دل بھی گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، جب انسان دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگتا ہے، اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں وہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح بالکل کالا رنگ ہوتا ہے. اب اس کو کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اب اس کو رمضان المبارک سمجھ میں نہیں آتا، اب اس کو نماز پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول دل کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کے اندر زنگ لگ جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جس طرح لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پالش کی جاتی ہے، تیل لگایا جاتا ہے، طرح طرح کے اس طرح کے پالش آتی ہے جس سے اس لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. تو اے اللہ کے رسول اس دلوں کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا. آپ اور میں نوٹ فرما لیں وہ طریقہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کثرت سے موت کو یاد رکھنا، کثرت سے موت کو یاد رکھنا، کیونکہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ جلدی سے گناہ نہیں کرتا، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ جلدی سے نشہ نہیں کرتا. کہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے، ایک دن میں نے مٹی میں چلے جانا ہے، تو کیا چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کروں، اس کو موت یاد آتی ہے. جیسے ہی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن میں نے مرنا ہے، تو وہ غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے، وہ نشہ کرنے سے رک جاتا ہے، وہ بد نظری کرنے سے رک جاتا ہے، وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. تو لوگوں موت کو یاد رکھنا ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. وتلاوت القرآن، لوگوں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کہ جو شخص رمضان المبارک کے علاوہ بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو یہ قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ کے لیے پاک صاف رہے گا، اس کا دل گناہوں سے دور رہے گا، اس کا دل چاہتے ہوئے بھی گناہ میں نہیں پڑے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت کے الفاظ پڑھتا ہے، کیوں اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا ہے، کیوں اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو پڑھانا بھی ثواب، جس کو سیکھنا بھی ثواب، جس کو سکھانا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، یہاں تک کہ جس کپڑے کے اندر قرآن کریم رکھا ہوتا ہے اس کو چھونا بھی ثواب. تو جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا وہ اس کا دل ہمیشہ کے لیے پاک صاف رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا. تو لوگوں دو چیزوں کو یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے دل پاک صاف رہے گا. پہلے نمبر پر اپنی موت کو یاد رکھنا کہ پتہ نہیں کب اللہ مجھے بلا لے، پتہ نہیں کون سی صبح آخری صبح ہو جائے، پتہ نہیں کون سی رات آخری رات ہو جائے، پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہو جائے، پتہ نہیں کون سا سال آخری سال ہو جائے. ہم سے پہلے 2022 کے اندر کتنے ہی مسلمان اس دنیا کے اندر موجود تھے جو کہ آج اس رمضان المبارک میں موجود نہیں ہیں.
اور اب ہمیں بھی نہیں پتا کہ آنے والا رمضان 2024 کا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے. کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اس رمضان المبارک کی قدر کر لیں، اس رمضان المبارک کی قدر کر لیں. اس رمضان المبارک کے روزے رکھا کریں، اس رمضان المبارک میں تراویح پڑھا کریں، اس رمضان المبارک میں نماز پڑھا کریں، اس رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھا کریں، اس رمضان المبارک میں خوب تلاوت کریں. یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن کو نازل فرمایا. تو جو شخص اس رمضان المبارک میں خوب تلاوت کرے گا. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.